بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیاً و مسلما اما بعد. قابل تکریم عبدی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد مخلوقات میں جس مخلوق کو شرف عطا کیا گیا ہے اور اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں جن کو اشرف و ممتاز کہا گیا ہے وہ ہیں ایمان والے. جس طرح اللہ کی لا تعداد مخلوقات میں ایک انسان کا چناؤ کر کے اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کیا گیا، کبھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے ذریعے اور کبھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی صورت میں انسان کی عظمتوں کو اجاگر کیا گیا. اسی طرح اگر انسان کے کردار کے حوالے سے یا اس کے معمولات کے حوالے سے آپ آگے چلیں تو کبھی آپ کو کافر نظر آئیں گے، کبھی مشرک، کبھی منافق اور کبھی مومن نظر آئیں گے. اب رب کائنات نے انسانی طبقات میں سے جس کو سب سے ممتاز اور منفرد مقام عطا کیا ہے وہ میرے خیال اور یقین کے مطابق وہ ایمان والے. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بہت سی جگہوں پہ آزمایا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد رب نے ان کو بڑے بڑے مقامات بھی عطا کیے. آپ یہ بات اگر کربلا کے حوالے سے دیکھیں، جی اسی ٹاپک کو اگر آپ کربلا کے اس عنوان کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کربلا اوج انسان، تو ایک بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رب کائنات نے اس انسان سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب دو چیزیں رب نے ایمان والے کے لیے چھوڑی ہیں، ایک استعانت بالصبر اور ایک استعانت بالصلاۃ. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی آپ 20 تفاسیر، چاہے وہ متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی ہوں، آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ذوق ملے گا. لیکن اگر اسی آیت کی تفسیر کو آپ کربلا میں دیکھنا چاہیں گے تو جو رنگ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ دے کے گیا ہے، اور بالخصوص کردار امام عالی مقام امام حسین اس کو جو عروج عطا فرما کے گئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ کاغذ پر اور مجلد تفاسیر تو آپ کو 20 ملیں گی، لیکن قرآن کی پریکٹیکل یہ تفسیر جو کربلا میں آپ کو انسانیت کو اوج دیتی ہوئی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے اوج کے کئی ذرائع رب نے پیدا کیے ہیں، لیکن جس انداز میں امام علی، کیا اگر امام علی مقام پہلے پہل اپنی جان دے دیتے تو میرے خیال سے 72 بچ سکتے تھے ایک تجزیے کے مطابق. کیونکہ پورے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں سے اگر ان کو کسی کا سر لینے کی یا جان لینے کی ڈیمانڈ تھی تو وہ صرف امام علی مقام. یہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ جو شب عاشور خطبہ ہے نا جس میں چراغ گل ہوا تھا، اس میں امام جی آپ نے آپشن دیا کہ آپ چلے جائیں، نکل جائیں، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ موجود ہے. تو ان کی ڈیمانڈ کچھ اور نہ تھی. لیکن اگر پہلے امام علی مقام میدان میں چلے جاتے اور جان دے دیتے تو میرے خیال سے شاید یہ رنگ اور یہ اوج انسانیت کو نہیں ملنا تھا. اور قرآن کی عملی اور پریکٹیکل فزیکل تفسیر بھی ہمیں میسر نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے پہلے ایک ایک کر کے اپنے جانثاروں کو میدان میں بھیجا، اور ہر ایک کی شہادت پر صبر کر کے آپ نے یہ بتایا کہ صابر بھی ہم ہیں اور مسلیین بھی ہم ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے یہاں نتیجتاً یہ نہیں فرمایا وبشر الصابرین، صرف فرمایا وبشر الصابرین المسلین نہیں فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا ہے. لیکن وہاں جا کر یہ ارشاد فرما دیا کہ استعانت بالصبر کرنے والے اب، اور نماز سے مدد مانگنے والے اب میرا ساتھ صرف صابروں کے ساتھ. وہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بات لکیر کھینچ گئی ہے کہ کربلا کے
خیموں میں ایک طرف بھی اذان تھی، دوسری طرف بھی اذان تھی، جی بالکل، ایک طرف بھی نماز تھی، دوسری طرف بھی نماز، ایک طرف بھی کلمہ تھا، دوسری طرف بھی کلمہ تھا۔ انسانیت کو بڑے بڑے ٹاکرے کرنے پڑے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات تک انسانیت باطل سے ٹکراتی رہی ہے، لیکن جس رنگ میں امام علی مکان ٹکرائے ہیں نا، انہوں نے بتایا ہے۔ اور میں ایک معاصر ادیب کا جملہ اگر یوں کہہ دوں کہ اسلام اپنی ابتدا کے لحاظ سے تو محمدی ہے، لیکن بقا کے لحاظ سے حسینی۔ واہ واہ واہ